والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان اعدلوا هو أقرب للتقوى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى صدق الله العظيم. باول نگر ڈسٹرکٹ کے صدر بار کے صدر جناب اشرف خان صاحب، جنرل سیکریٹری چودھری محمد یار صاحب اور بار سے وابستہ میرے محترم بھائی اور دوستوں اور وکلاء صاحبان، مجھے کہا گیا تھا کہ آج کے دن کا کیا آپ کے حاضری بار کو بھی ہوگی، چند کلمات گفتگو اور مذاکرہ وہاں کریں گے، لیکن بدقسمتی سے بار کے ایک سینئر وکیل جناب رانا اکرام اللہ خان صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی لواحقین کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس موقع پر چونکہ موقع تعزیتی ریفرنس کا ہے، دیگر باتوں کا ذکر کرنا ملکی سیاست اور نظام حکومت یا قانون اور آئین یا پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ کو سامنے رکھ کر بات کرنا جو کہ دل چاہتا ہے اور چاہتا بھی تھا، لیکن جب اتفاق سے رانا اکرام اللہ خان صاحب کا انتقال ہوا تو وہ ساری چیزیں ثانوی درجہ اختیار کر گئی۔ ویسے ہمارے ملک کی معمول یہ ہے، جتنا بھی بڑا ایجنڈا ہو، لیکن جب پارلیمنٹ میں سے کسی بھی پارلیمنٹ کا رکن کی وفات ہوتی ہے یا اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت سے پارلیمنٹ کو محدود کیا جاتا ہے تعزیت تک، باقی تمام ایجنڈے کو ریفر کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی میں چند کلمات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں کی اجازت سے۔ ایک تو اس بات پر بات کرنی ہے کہ تین چیزوں کا اختیار یہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہم سب ایمان والوں کا، کلمہ گو کا یا ہمارے اقلیتی برادری جس بھی برادری سے ان کا تعلق ہو، ان کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو جب ہم نے ایک دن دنیا سے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ہمیں 1400 سال پہلے سنایا ہے، اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، آپ موت سے جتنا بھی بھاگیں گے، جہاں بھی بھاگنے کی کوشش کریں گے لیکن بچ نہیں سکیں گے، کسی نہ کسی موڑ پر موت کی ملاقات آپ سے ہوگی۔ لہذا یہ ایک اٹل اور قطعی فیصلہ ہے۔ اصل زندگی وہ ہے
جو موت کے بعد ہے، ہم نے اس زندگی میں اس اخروی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا ارشاد ہے کہ اسلام کے تمام حلقے ایک ایک کر کے توڑ دیا جائے گا، لیکن سب سے پہلے جس حلقے کو توڑا جائے گا وہ انصاف کا حلقہ ہے۔ اس بار یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ معاشرے میں امن چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں اور اللہ کو قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انصاف ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے تمام حلقے ایک ایک کو توڑ دیا جائے گا، لیکن سب سے پہلے چیز کو جو توڑا جائے گا وہ انصاف پر مبنی فیصلہ، یہ توڑا جائے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، آپ کا تعلق اس ادارے سے ہے جو قوم کو انصاف دیتا ہے، اور آپ وکلاء حضرات کی کوشش بھی یہی ہے کہ میں عام آدمی کو انصاف دینے کے لیے میں کیا جدوجہد اور تقدم کر سکتا ہوں۔ تمام وکلاء کا ایک ہی چیز مد نظر ہے کہ قوم کو، محکوم کو اور مظلوم کو انصاف دینا ہے، اور ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ آپ کے حال میں داخل ہوتے ہوئے فوراً میں نے درود شریف پر نظر پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم وقت درود پڑھتے ہیں، تو اسی رسول کا فرمان یہ ہے کہ اسلام کے تمام حلقے ایک ایک کر کے توڑا جائے گا، اور سب سے پہلے چیز کو جو توڑا جائے گا وہ انصاف ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے رہو۔ انصاف کے ساتھ کھڑے رہنے کا مطلب کیا؟ اگر آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں جو آپ کی قلم میں یہ اختیار ہے کہ کسی مظلوم کو، کسی محکوم کو، کسی حقدار کو میں اپنے قلم کے ذریعے انصاف دے سکتا ہوں، تو یہ بھی انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ بھی انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ آپ کی حیثیت ایک قانوندان اور ایک وکیل اور ایک ایڈوکیٹ کی ہے۔ آپ کسی مظلوم، کسی محکوم، کسی موکل کے نمائندہ اور وکیل ہے، کھڑے ہیں جج کے سامنے، لہذا آپ کو انصاف کا ساتھ دینا ہوگا، ظلم کے ساتھ نہیں دینا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا۔ اور آپ کی، ہمارے اور آپ کی ملک کی عدالتوں کے سامنے یہ آیات دکھائی دے رہا ہے، قرآن کی یہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، جب آپ ترازو میں پیمانہ دیتے ہیں کسی کو تو وہ پیمانے میں جول نہ ہو، انصاف کے ساتھ ہو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ ہو، یعنی انصاف میں کمی نہ ہو، بے انصافی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب قرآن کا حکم یہی ہے، آپ کا قانون بھی یہی درس آپ کو دے رہا ہے، اور قرآن نے تو یہاں تک کہا اگر انصاف کی تلوار سے آپ کے والدین کو بھی جھٹکا لگے تو آپ نے انصاف نہیں کھونا ہے، آپ نے انصاف دینا ہے، خواہ وہ فیصلہ جو انصاف پر مبنی ہے وہ آپ کے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، وہ انصاف پر مبنی فیصلہ آپ کے خلاف ہو تو بھی آپ کو قبول کرنا چاہیے، آپ کے والدین کے خلاف ہو تو بھی آپ کو قبول کرنا چاہیے، لیکن فیصلہ انصاف پر مبنی ہے۔ اور آپ کے انصاف میں، انصاف کے فیصلے کے پشت پر، پس منظر میں لاجک اور فلسفہ کیا ہونی چاہیے؟ دو چیزیں ہیں،
ایک ہے خدا پرستی، ایک ہے ہوس پرستی۔ یعنی جب آپ فیصلہ دیتے ہیں، آپ خدا پرستی یعنی اصول کو سامنے رکھیں گے یا اپنی ہوس اور اپنی خواہش کو سامنے رکھیں گے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ نہیں ہے، یہ اپنا ہے، یہ اپنا نہیں ہے۔ لہٰذا اس وقت آپ انصاف نہیں کرتے ہیں، لیکن اس فیصلے کو آپ انصاف کا نام دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب آپ انصاف دیتے ہیں، آپ کی انصاف کی بنیادوں میں، جڑوں میں، پس منظر میں، فلسفے میں فاللہ اولیٰ بہما، ترجیح وہ ہونی چاہیے جو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ انصاف۔ فلا تتبعوا الہویٰ، اپنے نفس، اپنے خواہش، اپنے انانیت کی تسکین کے لیے فیصلہ نہیں دینا، خواہ وہ فیصلہ آپ کے والدین کی خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، مجھ سے زیادہ آپ حضرات نے پڑھا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارا یقین ہے کہ امن اور معیشت یہ ہر ذی روح چیز کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر انسان کی ضرورت امن اور خوشحالی ہے تو کتے کی بھی ضرورت ہے، حیوان کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اس امن دینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ امن دینے کے لیے جو ہم نے تاریخی کتابوں میں، اپنے اسلاف اور پیشروں کی کتابوں میں پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امن کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، معاہدات کی پاسداری کرنا۔ ریاست اور قوم کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایک میثاق ہے، اس میثاق کی پاسداری، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو جب آپ اس میثاق پر، اس دستور پر عمل کریں گے، اس قانون پر، اس معیار پر اتریں گے، تو لا محالہ انصاف ہوگا، یعنی بدامنی کرنی ہوگی۔ جب آپ معاہدات کی پاسداری کریں گے، 2 فریقین کے درمیان جب کسی چیز پر معاہدہ ہو، 2 پارٹنر ہیں، اس کی بزنس اور کاروبار ہے، ایک لکھ پڑھ ہے اس کے درمیان، لیکن ان فریقین میں سے ایک فریق اگر اس معاہدے کو فالو نہیں کرتا، کیا ان 2 پارٹنر کے درمیان فساد اور جھگڑا پیدا ہوگا یا نہیں پیدا ہوگا؟ کیوں؟ اس نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو، اور عالمی قوتوں کو ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو، جو کہ ہم چاہتے ہیں، سب سے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ معاہدات کی پاسداری کریں، خواہ وہ ملکی سطح کے معاہدات ہو یا بین الاقوامی سطح کے۔ مثلا بین الاقوامی سطح کے، بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کی چارٹر ہے، آئیے اس چارٹر کو ہم سامنے رکھیں گے۔ آپ نے انسانی حقوق کی تحفظ کی جنگ کی ہے یا آپ نے انسانی حقوق پامال کیا ہے؟ اس پر بات کریں۔ کیا آپ نے عراق میں انسانی حقوق پامال نہیں کیا؟ کیا عالمی قوتوں نے غزہ اور فلسطین میں انسانی حقوق پامال نہیں کیے؟ کیا انہوں نے افغانستان میں انسانی حقوق پامال نہیں کیے؟ کتنی مثالیں ہیں جو ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کی تحفظ کے نام پر انسانی حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ یہ کیوں؟ اس سے پھر انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اس سے پھر بدامنی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے ریئیکشن آتا ہے۔ تو یہ نقصان کہاں سے ہوا؟ یہ اس سے ہوا کہ آپ معاہدات کی پاسداری نہیں کرتے ہیں۔ دوسری چیز، اگر آپ چاہتے ہیں پرسکون پرامن ماحول، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک دوسرے کی امور میں مداخلت نہ کرے، ٹانگ اڑائی نہ کرے۔ اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے، شریعت ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ایک بھائی، 2 بھائی ہے ایک گھر میں، ایک چار دیواری میں،